Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 4, welcome to your second HOD class. آج آپ کی دوسری HOD کلاس ہے جس میں ہم آپ کو آپ کے تمام سبجیکٹس کا اس سے آگے کا سلیبس پڑھائیں گے جتنا ہم نے آپ کو پہلی HOD کلاس میں پڑھایا تھا. اب چونکہ یہ کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں تو آپ نے وہ فرسٹ HOD کلاس کا سلیبس سارے سبجیکٹس کا گھروں میں بیٹھ کر اپنی ویڈیوز پہ دیکھا ہے، سمجھا ہے اور اسے تیار کر لیا ہے. اور اب 3 مئی سے آپ کو آگے کا سلیبس کرنا ہے تمام سبجیکٹس کا. یہ بھی ریکارڈڈ آن لائن آپ کو مل جائے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آن لائن پڑھنا نہ صرف یہ کہ بہت مزیدار ہے بلکہ بہت اچھی سمجھ آتی ہے اور انسان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے اور بار بار بھی دیکھ سکتا ہے، تیاری کر سکتا ہے. اس لیے یہ بڑا ہی مزیدار نظام ہے اور اس میں ہم آپ کو پہلے سے بھی بہتر، پہلی دفعہ جب ہم نے ویڈیوز بنائی تھی تو کچھ ہمیں بھی تجربہ نہیں تھا تو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ پرابلمز آئے تھے، لیکن اب جب ویڈیوز بن رہی ہیں تو وہ اس سے بہتر ہیں اور یہ روز بروز بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سارا کچھ ویڈیوز پہ ہی پڑھنا ہے. یہ سیکنڈ HOD کلاس میں جو کچھ پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو 16 مئی کو آپ کی سمر ویکیشن ہوم اسائنمنٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے. ایک HOD کلاس میں صرف وہ بکلیٹ ہوگی جس کو سالو کرنے کا طریقہ سکھا دیں گے. اس کے بعد پھر آپ اگلے 15-16 دنوں میں اسے سالو کریں گے. ان 2 HOD کلاسز میں جو کچھ پڑھا ہوگا اس کو تیار کریں گے، ریوائز کریں گے اور 1 جون سے انشاءاللہ آپ 1 جون سے آپ آ جائیں گے اسکول جب آپ آئیں گے تو جون کے مہینے میں ہم آپ کو ان دونوں HOD کلاسز میں جو سلیبس پڑھایا گیا ہے، جو آن لائن پڑھایا گیا ہے، وہ ہم آپ کو کلاسز میں ریوائز کرائیں گے، ایک دفعہ پھر پڑھائیں گے اور تیار کرائیں گے. اور پھر ہم جولائی کے فرسٹ ویک میں آپ سے فرسٹ ٹرم ٹیسٹ لیں گے. تو اب ہم اپنی سیکنڈ HOD کلاس شروع کرتے ہیں. اس HOD کلاس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ 3 مئی سے شروع ہوتی ہے. 3 مئی کی بجائے بلکہ 4 مئی سے شروع ہو رہی ہے. 4 مئی سے لے کر 16 مئی تک اس کے دن ہیں اور 2 ہفتے، دونوں ہفتوں میں فرائیڈیز اور سنڈیز نکال دیں تو یہ 10 ورکنگ ڈیز ملتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ بے شک گھر میں ہی ہوتے ہیں لیکن ہم فرائیڈیز اور سنڈیز آپ کو آف کر دیتے ہیں. بے شک آپ آف کریں یا نہ کریں لیکن یہاں جو نظام بنایا گیا ہے اس میں 4 مئی سے لے کر 16 مئی تک یہ سنڈیز اور فرائیڈیز نکال کے 10 ورکنگ ڈیز بتائے گئے ہیں. پہلے 5 ڈیز میں آپ کو دا ہولی قرآن، انگلش، اردو اور میتھمیٹکس پڑھایا جائے گا اور اگلے 5 ڈیز میں یعنی ڈے 6 to 10 میں سائنس، سوشل اسٹڈیز، اسلامیات اور کمپیوٹر سائنس پڑھایا جائے گا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 8 سبجیکٹس کو آپ کے لیے پڑھنا اور تیار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پہلے 4 سبجیکٹس پہلے 5 دن پڑھا دیے جاتے ہیں اور باقی 4 سبجیکٹس جو ہیں وہ اگلے 5 دن. تو آئیے ہم اپنی HOD کلاس کا آغاز کرتے ہیں پہلے سبجیکٹ سے جو کہ دا ہولی قرآن ہے. جی. سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تو بے عیب ہے، اے اللہ تو بے عیب ہے، وبحمدک، وبحمدک، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اور تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی ہے، اور تیری شان بڑی ہے، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے سوا اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوئی عبادت کے لائق نہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، تمام تعریفیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پروردگار
الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں. آمین اے اللہ ایسا ہی کر. قل هو اللہ احد محمد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم بے عیب ہے میرا رب عظمت والا. سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی الاعلی بے عیب ہے میرا رب بڑی شان والا. التحیات للہ والصلوات والطیبات تمام زبانی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. ایہا النبی اے نبی ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علینا
سلامتی ہو ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر اشہد ان لا الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی کو ہم ابھی پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے، اسی سے سارا قرآن لکھا گیا ہے، اور اس کو اگر صحیح نہیں، اس کی بنیاد اگر درست نہ ہوئی تو یہ غلطی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ لہٰذا آج ہم ان حروف کو بے ترتیبیں پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا، اب ہم دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کی طرف پڑھیں گے تاکہ رٹا نہ ہو بلکہ جو ہے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ جو ہے دہرائیے۔ میں پہلے آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف دہراؤں گا تو میرے ساتھ آپ دہرائیں گے۔ یہ ہے حمزہ، لام، عین، شین، دال، تا۔ آپ اوپر سے نیچے کی طرف دہرائیں گے۔ ثا، ذال، صاد، غین، میم، یا۔ آپ دائیں سے بائیں کی طرف میرے ساتھ رہیے گا، تیسری لائن پہ آئیں۔ زا، سین، شین، صاد، غاد۔ اب بائیں سے دائیں کی طرف فا، غین، عین، وا، طوا۔ اب بیچ بیچ میں سے ہم پڑھیں گے قاف، را، زا، یا، با، سین، جیم، واو۔ اس طرح بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کم از کم 3 دفعہ آپ نے یہ عمل دہرانا ہے، تو اس طرح آپ کو جو ہے نا اس کی پہچان ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے اور توجہ سے اس کی دہرائی کریں گے تو ان حروف کی چھوٹے بچوں کو بھی پہچان ہو جائے گی۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم قرآن مجید کا پارہ نمبر 1 سے سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم، تا کو واو سے ملانا ہے اور ناک میں آواز لے جانی ہے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، میم کو حمزہ سے ملانا ہے، وما هم بمؤمنین، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، یہ سٹاپ ہے، وقف کی علامت ہے، یہاں رکنا ہے۔ الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون،
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او کصیب من السماء، یہاں با کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کھانا شروع کرنے کی دعا یاد کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیں۔ کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا شروع کرنے کی دعا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا شروع کرنے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو یور سیکنڈ ایچ او ڈی کلاس آف کلاس 4th، اور آج آپ کا اس ایچ او ڈی کلاس کا ڈے 1 ہے، اور ابھی آپ کا انگلش کا پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لک ایٹ یور بک آف انگلش، اٹ از آکسفورڈ نیو ایکٹیو انگلش بک 4 بائی ڈی ایچ ہاؤ، اور اس کے پیج نمبر 18 سے آج ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے تک ہم اپنی پریویس ایچ او ڈی کلاس میں ریڈنگ کر چکے ہیں، اور آج ہم پیج نمبر 18 سے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے اپنی بکس نکال لیجئے۔ جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 18 پر یہ ایک چھوٹا سا آپ کا ایسے ہے، اور بہت ہی مزے کا یہ لیسن ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے؟ A picnic on the beach۔ A picnic on the beach۔ A picnic on the beach۔ P-I-C pic N-I-C nick، picnic on the beach۔ پکنک کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی تو پکنک کے لیے جاتے ہیں نا، جب آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کچھ کھانا بنا کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں پارک میں آپ جھولے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہاں پر ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو اس چیز کو پکنک کہتے ہیں۔ اور بیچ کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا ساحل، سمندر کا کنارہ، جہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ جیسے کراچی میں سمندر ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ساحل ہے، اس کو بیچ کہتے ہیں۔ وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گھوڑ سواری کرتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، ریت سے بچے گھر بناتے ہیں، پھر وہیں پر کھانا وانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک پکنک کے لیے بچے گئے ہیں۔ اب پکنک آن دا بیچ، کیا نام ہے ٹاپک کا؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ آ پکنک آن دا بیچ۔ A picnic on the beach۔ A picnic on the beach۔ Last Monday was a holiday۔ Holiday H-O-L-I holiday D-A-Y day holiday 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 کا مطلب ہوتا ہے چھٹی۔ Last Monday was a holiday۔ گزشتہ سوموار یا منڈے کو چھٹی تھی۔ The children decided to have a picnic on the beach۔ The children decided to have a picnic on the beach۔ The children decided to have a picnic on the beach۔ بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سمندر کے ساحل پر ایک پکنک منائیں گے۔ They all felt very happy۔ They all felt very happy۔ They all felt very happy۔ ان سب نے بہت ہی خوشی محسوس کی۔ Last Monday was a holiday۔ The children decided to have a picnic on the beach۔ They all felt very happy۔ Mrs. Riaz gave the boys a bag of food۔ Mrs. Riaz، M کیپٹل آر ایس اسمال جب لکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسز۔ مسز یہ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسز ریاض، مسز ریاض، مسز ریاض۔ مسز ریاض gave the boys a bag of food to carry and told them to carry it carefully۔ C-A-R-E care F-U-L full L-Y-L-E carefully۔ A bag of food to carry and told them to carry it carefully۔ مسز ریاض نے لڑکوں کو ایک
کھانے سے بھرا ہوا بیگ پکڑایا اور کہا کہ اس کو پکڑیں، لیکن یہ بھی ساتھ کہا کہ اس کو احتیاط سے پکڑیں. There are some eggs inside. There are some eggs inside. There are some eggs inside. She said. She said. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ انڈے ہیں. And some meat to cook. And some meat to cook. And some meat to cook. اور کچھ گوشت ہے پکانے کے لیے. You can make a fire on the beach. You can make a fire on the beach. You can make a fire on the beach. آپ وہاں ساحل سمندر پر آگ جلا سکتے ہیں. آگ جلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کھانا ساتھ لے کے جا رہی ہیں، کچھ انڈے کچھ گوشت، وہ وہاں پر پکائیں گی. The children reached the beach at 10 o'clock. The children reached the beach at 10 o'clock. The children reached the beach at 10 o'clock. 10 o'clock. بچے 10 بجے سمندر کے ساحل پر پہنچ گئے، بیچ پر پہنچ گئے. The sun was shining on the sea. The sun was shining on the sea. سمندر کے اوپر سورج بہت زیادہ چمک رہا تھا. It looked very pretty. It looked very pretty. It looked very pretty. یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، یعنی سورج جو سمندر کے اوپر چمک رہا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. I feel hot. I feel hot, said Jamil. Let's have a swim. I feel hot, said Jamil. Let's have a swim. I feel hot, said Jamil. Let's have a swim. جمیل نے کہا مجھے گرمی لگ رہی ہے تو چلیں تیراکی کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں. Let's have a drink first. Let's have a drink first. Let's have a drink first, said Nasir. Said Nasir. I feel thirsty. 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 I feel thirsty. I feel thirsty. Thirsty کا مطلب پیاس لگی ہوئی ہے. Let's have a drink first. چلیے پہلے کچھ پی لیتے ہیں. said ناصر. ناصر نے کہا I feel thirsty. مجھے پیاس لگی ہے. I feel sleepy. I feel sleepy. Sleepy, said Zaib. Said Zaib. The sun's very hot. The sun is very hot. یہ جو apostrophe SS کا مطلب ہے is. The sun is very hot. آئی نہیں لکھا ہوا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے ایسے ہی. The sun is very hot. The sun is very hot. I feel sleepy. مجھے نیند آ رہی ہے. said زیب. زیب نے کہا The sun is very hot. The sun is very hot. سورج بہت ہی گرم ہے. Isn't it? Isn't it? Isn't it کیا یہ is not کو انہوں نے ایسے لکھا ہوا ہے اپوسٹروفی ڈال کے شارٹ فارم میں. Isn't it? Isn't it کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کو کیا بولنا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیا ایسا نہیں ہے، اور اس کو پڑھنا ہے isn't it. Yes it is. Yes it is. جی ایسا ہی ہے. said عظما. said عظما. عظما نے کہا I feel sleepy too. I feel sleepy too. مجھے بھی نیند آ رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی ڈے 1 کی ریڈنگ ہے A Picnic on the Beach کی. آپ نے اس ریڈنگ کو بار بار سننا ہے تاکہ آپ کو آج ہی اس کو ریڈ کرنا آ جائے. جب آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ ریڈنگ آ جائے گی. اب ہم ریٹن ورک کی طرف چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس ڈے 1 پر آپ نے اپنے انگلش کی نیٹ نوٹ بکس پر یہ لکھنے ہیں words opposite. words opposite. words
اپوزٹ یعنی جو ورڈز دیے ہیں ان کے جو اپوزٹ یعنی الٹ میننگ والے لفظ ہوں گے وہ ان کے آگے لکھنے ہیں. تو آپ اپنی نوٹ بکس کے اوپر یہ ہیڈنگ دیں گے ورڈز اپوزٹ, ایک طرف لکھیں گے ورڈز, دوسری طرف لکھیں گے اپوزٹ, بیچ میں آپ لائن لگا دیں گے. تو پہلا ورڈ ہے ہیپی. ہیپی, ہیپی کا مطلب ہے خوش, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اداس یعنی سیڈ. ہیپی سیڈ, ہیپی سیڈ. ٹال, ٹال کا مطلب ہے لمبا, اس کا اپوزٹ ہوگا شارٹ. شارٹ چھوٹا, شارٹ. اگلا ورڈ ہے گڈ. گڈ, گڈ کا مطلب ہے اچھا, اس کا اپوزٹ ہوگا بیڈ. بیڈ یعنی برا. تھن, تھن, تھن کا مطلب ہے پتلا, اور آگے لکھا ہے تھک, THIC کے تھک. تھک بھی ہو سکتا ہے اور فیٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی انسان تھن ہو تو موٹے انسان کے متعلق جب بتائیں گے تو اس کو فیٹ کہیں گے, FAT فیٹ. لیکن تھک جو وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نوٹ بک کو کہہ رہے ہوں, کسی بک کو کہہ رہے ہوں. جیسے ایک پتلی سی کتاب ہو اس کو ہم کہیں گے تھن, اور کوئی بہت زیادہ پیجز والی کتاب ہو, بہت ہی موٹی کتاب ہو, تو اس کو ہم کہیں گے تھک. تھک, تھن, تھک, تھن, تھک. اگلا ورڈ ہے نوائز. نوائز کا مطلب ہوتا ہے آواز, اس کا اپوزٹ ہوگا سائلنٹ. سائلنٹ, SILENT, سائلنٹ یعنی خاموش. اگلا ورڈ ہے اولڈ. اولڈ کا مطلب ہے پرانا, اس کا اپوزٹ ہے نیو. نیو. اگلا ورڈ ہے کولڈ. کولڈ کا مطلب ہے ٹھنڈا, اس کا اپوزٹ ہے ہاٹ. HOT ہاٹ یعنی گرم. BIG بگ. بگ کا مطلب ہے بڑا, اور بڑا کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ چھوٹا یعنی اسمال. SMALL اسمال. اگلا ورڈ ہے بلیک, کالا, اس کا اپوزٹ ہوگا وائٹ. وائٹ, وائٹ کا مطلب سفید. اگلا ورڈ ہے ریسپیکٹ. ریسپیکٹ, ریسپیکٹ کا مطلب ہے عزت دینا. آگے ہے ڈس ریسپیکٹ. ڈس ریسپیکٹ عزت نہ کرنا. عزت کرنا یا عزت کو ریسپیکٹ کہیں گے. ڈس ریسپیکٹ یا بےعزتی کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ڈس, DIS ڈس, اور آگے وہی ریسپیکٹ والے سپیلنگ ہوں گے RESPECT. ڈس ریسپیکٹ, ڈس ریسپیکٹ. تو اسٹوڈنٹس یہ ورڈز اور ان کے اپوزٹس آج ڈے 1 پر آپ نے اپنی انگلش کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے ہیں اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, this is your second HOD class, and in this class now it is the time for mathematics. This is your book of mathematics, and we are going to study its second chapter. یہ آپ کی میتھمیٹکس کی کتاب ہے اور اس کا ہم دوسرا چیپٹر اس HOD کلاس میں پڑھیں گے, چیپٹر 2. اس چیپٹر میں کچھ ڈویزیبلٹی کے بارے میں چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن کیا ہے اور کیسے ہم مختلف فگرز اور مختلف اماؤنٹس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی گئی ہیں ڈویزیبلٹی کے بارے میں, اور اسی کا ایک پہلو آگے جا کے پھر HCF اور LCM فائنڈ کرنے کا طریقہ کار سکھایا گیا ہے. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم وہ ایکسرسائز پڑھیں, اس ایکسرسائز کو سالو کریں جو کہ اس چیپٹر میں ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بیسک چیزیں جو ہیں ان کو ریوائز کر لیا جائے. آئی نو کہ اب آپ بڑے بچے ہیں, آپ 4 کلاس میں پہنچ گئے ہیں اور آپ پچھلے 3, 4, 5 سالوں سے پڑھ رہے ہیں, آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں, لیکن ان کو ریوائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہے. واٹ از میتھمیٹکس؟ میتھمیٹکس, میتھمیٹکس, MATHE, میتھی, MATHICS, ٹکس, میتھمیٹکس, میتھمیٹکس. You should learn the spellings of this word. Mathematics, mathematics, MATHE, میتھی, MATHICS, ٹکس. Mathematics, mathematics کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ What is mathematics? What is mathematics? What is mathematics? What is mathematics? The answer to this question may be different. There are so many definitions, and none of the definitions of any subject is complete or the final. So we have chosen a
an easy and understandable definition for you. چھوٹے بچوں کے جو سمجھ میں آ جائے اس طرح کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہم نے تلاش کی ہے جس سے کچھ سمجھ میں آئے گا کہ میتھمیٹکس میں ہم کیا پڑھتے ہیں. میتھمیٹکس از اے سائنس آف ڈیجٹس اینڈ نمبرز اینڈ دیئر آپریشنز. میتھمیٹکس از اے سائنس, سائنس کو ریڈ سے لکھا ہوا ہے, سائنس, میتھمیٹکس ایک سائنس ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. میتھمیٹکس از اے سائنس, اور یہ کس چیز کی سائنس ہے؟ یہ ڈیجٹس اینڈ نمبرز کی سائنس ہے. ڈیجٹس اور نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے یہ آپ لکھتے ہیں 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہ نمبرز ہیں, یہ فگرز ہیں, ان کی سائنس ہے. سو میتھمیٹکس از سائنس آف ڈیجٹس اینڈ نمبرز. لیکن ڈیجٹس اینڈ نمبرز نہیں, صرف ہم اس میں ڈیجٹس اور نمبرز نہیں سیکھتے. آپ نے سیکھا نا, کاؤنٹنگ سیکھی ہے 1 to 100 آپ نے کاؤنٹنگ سیکھی ہے, پھر آپ نے اس کی جو اردو میں کاؤنٹنگ سیکھی ہے, پھر انگلش میں کاؤنٹنگ لکھی ہے ورڈز میں, پھر اسی طرح آپ نے ٹیبلز سیکھے ہیں, اس میں بھی سارے ڈیجٹس اینڈ نمبرز ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے ایڈیشن, ان کو ایڈ کرنا مختلف فگرز کو, اسی طرح ان کو سبٹریکٹ کرنا, ملٹیپلائی کرنا, ڈیوائڈ کرنا, یہ سیکھا ہے. تو کیا ہوا کہ میتھمیٹکس از اے سائنس آف ڈیجٹس اینڈ نمبرز اینڈ دیئر آپریشنز. آپریشنز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل بیسک آپریشنز آف میتھمیٹکس آر ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. یہ بیسک آپریشن ہے, بیسک آپریشنز. میتھمیٹکس میں بہت سارے آپریشنز آف ڈیجٹس اینڈ نمبرز ہوتے ہیں, لیکن بیسک آپریشنز کیا ہیں؟ ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. سم ادر آپریشنز آر LCM, HCF اینڈ اسکوائر روٹ. کچھ اور آپریشنز جو ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں, اور آج کے جو چیپٹر ہم نے پڑھنا ہے اس میں ہم نے یہ والے آپریشنز ہی سیکھنے ہیں, LCM اینڈ HCF. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو بیسک آپریشنز ہیں ان کو تھوڑا سا ریوائز کریں, ڈیفینیشن کو یاد کریں. میتھمیٹکس از اے سائنس آف واٹ؟ ڈیجٹس اینڈ نمبرز اینڈ دیئر آپریشنز. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ ڈیجٹس اینڈ نمبرز کے آپریشنز کی سائنس ہے, اور آپریشنز میں جو بیسک آپریشنز ہیں, فار ایگزامپل بیسک آپریشن آف میتھمیٹکس آر ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن. یہ چار جو ہیں یہ بیسک آپریشنز ہیں. جس کو یہ نہیں آتے, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن, اس کو پھر یہ آگے کے آپریشنز میں مشکل پیش آئے گی, اور اس سے آگے جو کچھ ہے میتھمیٹکس میں اس میں اور بھی زیادہ مشکل پیش آئے گی. اس لیے میرا یہ ارادہ ہے کہ اس سال جب ہم آپ کو میتھمیٹکس پڑھائیں تو یہ بیسک آپریشنز کو بار بار آپ کو ریوائز کرائیں, تاکہ آپ ان میں ہر طرح کی جو آپ کی کنفیوژن ہے یا مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں, تاکہ پھر آپ آگے بڑھ سکیں. تو میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن ڈے 1 میں آپ کی ٹیچر آپ کو یاد کرائیں گی کلاس میں, اور ابھی جب کہ آپ گھروں میں ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں یہ ڈیفینیشن یاد کریں, اور پھر ڈے 1 میں ایڈیشن, ڈے 2 میں سبٹریکشن, ڈے 3 میں ملٹیپلیکیشن, اور ڈے 4 میں ڈویژن کو اپنے اس چیپٹر کے ساتھ جو پڑھنا ہے ساتھ ساتھ ان کو بھی ریوائز کریں. میں اس کی ریویژن کے لیے کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا. چیپٹر میں سے بے شک آپ تھوڑا پڑھ لیں, لیکن یہ ریویژن بہت ضروری ہے. جب یہ ہو جائے گی تو پھر اس کو کرنا بہت آسان ہوگا. تو لیٹس سی کہ ہم ان آپریشنز پہ بات کر کے دیکھیں کہ آپریشنز کیا ہیں, ایڈیشن کیا ہے, سبٹریکشن کیا ہے, ملٹیپلیکیشن کیا ہے, ڈویژن کیا ہے, اور اس کو کیسے کرتے ہیں. This, students, look at this. This is addition. Addition, A-D, add, D-I-D, T-I-O-N, shun. Addition. You must learn the spellings of this word. Addition means to add figures like this. We write 3 is to be added to 2. 3 is to be added to 2. We can write like this, and then we can put them like this. On the upper side 3,
and lower 2, and here is a sign that is called sign of addition. Sign of addition. This is sign of addition. You know what are signs? So every basic operation is given a sign. Look here, signs, S-A-G-N-S, signs. जिसमें G जो है वो silent होता है. S-A-G-N-S, signs, signs. Sign of addition is like this. Clear हुआ? Sign of subtraction is like this. Sign of multiplication is like this. And sign of division is like this. So these are the signs. When you find this kind of a sign with an amount like this, it means that you have to add this amount to this one. So this sign will show you and will instruct you, will guide you to do what? You have to do the first operation, that is addition. So it is a sign of addition written with every amount, that you have to add this amount to this amount to this, and this is the way that you have to do. So signs are there, and they tell us what we have to do about the amounts written in front of us. So this is the sign of addition. So we have written, if it is written like this, 3 is to be added to 2, and we can write it like this also, and then we write the answer here, or we may write the answer after this equal. If here we would have like this, it would mean that we have to subtract this amount from this. If it is written like this, this will mean that we have to multiply this amount with this. And if it is written like this, this will mean that we have to divide this amount like this. So you must be careful about the signs. Signs, again, look here, signs, addition like this, subtraction like this, multiplication like this, and division like this. These are the signs. If we don't write this, addition, subtraction, multiplication, and only show you these signs, you should understand what are we talking about. If this is, it is about addition. If this is, it is about subtraction. If this is, it is about multiplication. And if this is, it is about division. If you look at the calculator of your computer or your mobile phone, you will find this kind of signs, and you write an amount, then give this sign, and then the other amount, and then you press the equal, then you will get the answer. So you must know about the signs of different operations. Now look here, we are going to add these amounts. 3 is to be added to 2. What is the way? So آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی نوٹ بک کا پیج ہے. یہ والا آپ کی نوٹ بک کا ایک پیج ہے. یہ پیج ہے. اس کا اتنا حصہ جو ہے اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں ایک لائن لگا کے, لائک دس. دس از فار پریکٹس اور رف ورک, اینڈ دس از فار سولوشن. ہم نے یہ لائن لگائی اور لکھا سولوشن, سولوشنس اینڈ پریکٹس. اب آپ کے سامنے یہ اماؤنٹ آئی, 3 از ایڈڈ ٹو 2. 3 is to be added to 2. We may write it like this. ایسے ہم نے لکھا اس کو. سائن پلس کا, ایڈیشن کا ہم نے دیا, اس کو پلس کہتے ہیں, اور اس پورے عمل کو ایڈیشن کہتے ہیں. اب کیسے آپ ایڈ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ آتا ہے, لیکن میں صرف آپ کی ریویژن کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کریں گے کہ یہ 3 ہے تو یہاں رف میں ہم 3 لائنز لگائیں گے, 1 2 and 3. اور یہ 2 ہے تو آپ رف میں 2 اور لائنز لگا لیں گے, 1 and 2. اب ان سب کو آپ کاؤنٹ کریں کتنے بنتے ہیں, 1 2 3 4 5. So the answer of this
is 5. Like this. If the amounts are 3, 5 is to be added to 2 and it is to be added to 6, we may write like this, and vertical 5, 2 and then 6, and all are to be added. So what will be the way? We shall make 5 lines, 1, 2, 3, 4, 5. Then we shall make 2 more lines for this, and then 6 more, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Count it. Are these 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now we have all these lines, and then we shall add them. That means that we shall count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many are these? 13. We shall write here 13, and 13 is our answer. Now students, if you have amounts like this of 2 digits, these were single digit amounts, and now we have 2 digit amounts like 15 and is to be added to 24. We have written 15, and then we have given here the sign of addition, that is plus, and then 24. How we are going to do it? We shall do first of all this one and then this one, like this. First the right side. This is 5. We shall write here 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. Then under it is 4. 1, 2, 3, 4. So we shall count them all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer to this is 9. Now the next series is 1 and 2. So we are going to make 1 for this and 2 for this, and then count them. 1, 2, 3. So it will become 3. So 39 is its answer. Students, now this is the next example. We have 3 digit amounts. Look here, these were 1 digit amounts, these are 2 digit amounts, and these are now 3 digit amounts. 2, 3, 2, 5, 6, 7. So it is 232, 567. So we write 232 here, 232, and 567 under it, and then the sign of this addition, and we write here. So how we are going to do it? How we are going to do it? We are going to do it like this. First this one, then this column, then this column. We shall write 2 lines here and 7 lines under it. Count them 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now count them all. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here is 9. The answer is 9. The next series is 3 and 6. We shall write 3 lines, 1, 2, 3, and then 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Count them all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again 9. The third series is 2 and 5. So write here 2 lines and under it 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. Count them. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The answer is this. Got it? Clear? So look here. We have another example of 3 amounts, and they are a bit bigger amounts of 4 digits. Amount is 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8, then 4, 3, 2, 1. It is actually 1,234, 5,678, and 4,321. Now there is a concept that was taught to you in the previous class, that is the concept of unit, 10, 100, 1,000, 10,000. Look here, if we have this amount 4,321 like this, we write it here. This is unit, this is tens, this is 100, and this is 1,000. So it is 4,000. 4 is what? 1,000. 3 is what? 100, 300, and 2 is 20 actually, 21. So this is 4,321. So how we write it?
If the second amount is 5678 and we write it here, this will be unit. We shall write U on it. This is tens, T. This is 100, H. This is 10. This is 1000, TH. So it is actually 5678. And this amount 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. This is unit. This is tens. This is 100. This is 1000. So it is 1234. So this concept should also be revised. You must learn, you must revise it, that you should know that from the right side we count unit, tens, 100, 1000. So whenever you have an amount like this, or any amount, so these are only units. These are units and tens. These are units, tens, hundreds. Students, if the amounts are like this, as I have told you already, what we have to do? We have to do this. We have to write it vertically. 1, 2, 3, 1. This is our first series. Now the second series is to be written under it, and for this we have to take care of two things. One, we have to write it from right to left, and two, every digit should come under the upper digit. ऊपर वाले डिजिट के नीचे हर डिजिट को आना चाहिए, और इस तरफ से लिखेंगे, पहले ये 2 इसके नीचे आ गया, ये अगला 2 इसके नीचे आ गया, ये 3 इसके नीचे आ गया, ये 2 इसके नीचे आ गया. अब हमने अगली अमाउंट लिखनी है, वो भी इसी तरह इस तरफ से लिखेंगे. 1 इसके नीचे आया, 1 इसके नीचे आया, 2 इसके नीचे आया, और 3 इसके नीचे आया, और हमने इसमें इनको प्लस का, एडिशन का हमने साइन डाला. अब आपको पता है कि इन अमाउंट्स को कैसे ऐड करना है. यू नो इट वेरी वेल. पहले हम इस सीरीज को ऐड करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, और फिर इसको करेंगे. ये सीरीज जो है, इसमें पहले क्या है 1, तो एक लाइन डाली, फिर क्या है 2, तो 2 डाली, फिर क्या है अगेन 1, तो एक और डाल दी. इन सबको काउंट किया 1, 2, 3, 4, तो क्या जवाब आया 4. अब इसको करें तो पहली में क्या है 3, 1, 2, 3, दूसरी में 2, तीसरी में 1. इन सब को काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके नीचे 6 आ गया. इसमें क्या है, पहली में 2 है, दूसरी में 3 है, और तीसरी में फिर 2 है. इन सब को काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके नीचे 7 आ गया. इसमें क्या है, पहली में 1 है, दूसरी में 2 है, और तीसरी में 3 है. इन सब को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका ये 6 और ये इसका आंसर है. Now you have got the point. So this is the way to add, and we have given you single digit amounts, then double digit amounts, then triple digit amounts, then 4 digit amounts, and we have told you everything about it, how is to be added, and what is this concept of unit, tens, 100, 1000. इन चीज़ों को सबको हमने आपको बताया. तो आपको ये चाहिए कि पहले दिन आप एडिशन की एक्सरसाइज करें. आई गिव यू 10 सम्स ऑफ एडिशन, एंड वेयर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी स्टिल. अभी कैरी का कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं लेके आ रहे, सिर्फ इसकी एक्सरसाइज दे रहे हैं डे 1 के लिए, कि जब आप डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स याद करें, और फिर आप सीखें स्पेलिंग्स, उसके मैथमेटिक्स के डेफिनेशन, फिर उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसकी साइंस, और फिर ये यूनिट, 10, 100, 1000 का कॉन्सेप्ट. और फिर आपको हमने सिखाया कि ऐड कैसे करते हैं, और प्रैक्टिकली ऐड करने का तरीका बताया. कैसे आप अपनी नोटबुक के पेज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक सॉल्यूशंस का होगा, दूसरा प्रैक्टिस का होगा, जिसे रफ वर्क भी कहते हैं, और कैसे आप फिगर्स की लाइंस बनाएं, और फिर उनको काउंट करते हुए इनके आप जो है वो सॉल्यूशंस करें, आंसर्स निकालें. अब इसी को फॉलो करते हुए आपको करने हैं 10 सम्स ऑफ एडिशन. मैं आपको वो देता हूँ. स्टूडेंट्स, इन HOD2 दिस इज योर डे 1, and practice exercise 1 of addition is to be done by you on your neat notebook. अपनी नीट नोटबुक के ऊपर आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है एडिशन की, एक्सरसाइज 1, इसको आपने सॉल्व करना है. सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया, कि ये आपकी नोटबुक का पेज है. आपने इसको 2 हिस्से छोड़कर
ایسے ایک لائن لگائیں اور یوں اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے 2 حصوں میں. تو اس کے اوپر آپ نے لکھا ایکسرسائز 1 ایڈیشن اور یہاں لکھا سولوشنز اور یہاں لکھا پریکٹس. رف ورک ایسے بھی لکھ سکتے ہیں رف. یہ کوئی لفظ نہیں ہے بٹ چلے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ کر سکیں, اس کو سالو کرنے کے لیے آپ جو رف کام ہے وہ کر سکیں. آپ نے اس کو ایسے لکھنا ہے sum number 1 5 is to be added to 2 is equal to اور پھر آپ نے یہاں پہ 5 کو اوپر 2 کو نیچے لکھ کر ایسے ڈالیں, یہ بن گیا. اب آپ نے یہاں پہ وہی لائنز والا طریقہ کرنا ہے 5 اینڈ دین 2 لائنز. اب ان سب کو اکٹھے کاؤنٹ کرنا ہے, جو اس کا آنسر آئے گا وہ یہاں نیچے لکھنا ہے 1 2 3 4 5 6 7. تو یہ اس کا آنسر ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ سارے سمز کرنے, ایک میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے, 9 آپ کے پاس ہیں اور طریقہ آپ کو سکھا دیا ہے. مے بی یو آر ویری شارپ, یو آر ویری کوئک. آپ ایسے اس کو ایسے دیکھ کے ہی کر سکتے ہیں. 18 is added to be 11 that is equal to 29. آپ یہاں پہ 29 لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اسے اسی طرح لکھنا ہوگا, اسی طرح لائنز ڈالنی ہوگی, اسی طرح سے پھر آپ نے ایک ایک سیریز کو, جب 18 and 11 ہے اوپر نیچے لکھیں گے تو پھر پہلی سیریز 8 اور 1 کو کریں گے, پھر 1 and 1 کو کریں گے اور پھر آنسر نکالیں گے تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے. آپ چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ نے اس کو ایسے ہی کرنے کی کوشش کی تو یہ بڑی اماؤنٹس ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں آپ کوئی مسٹیک کر دیں گے, ایک ڈیجٹ کا بھی فرق پڑا تو سارا آنسر غلط ہو جائے گا اور وہ ہم نہیں چاہتے. آپ کو طریقہ سیکھنا چاہیے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک پیج پہ آ جائے, 2 پیجز پہ آ جائے, 3 پیجز پہ آ جائے, نو پرابلم. رف ورک زیادہ ہو جائے آپ اس کو لیڈ پینسل سے کریں, جہاں آپ دیکھیں کچھ مسٹیک ہو گئی اس کو ربر سے رب کریں اور دوبارہ کریں, اور اس طرح سے اس کو سیکھیں, اس کو کرنا بھی سیکھیں اور اس کو ایڈ کرنا بھی سیکھیں. آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو فرسٹ آپریشن ہے ایڈیشن کا وہ کیسے کرنا ہے. ہم نیکسٹ ایچ میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس کے بعد اس سے بڑی اماؤنٹس, اس سے کیری والے جو سمز ہیں وہ ہم آپ کو سکھائیں گے. ایک دفعہ پھر یہ میں کہہ رہا ہوں سکھائیں گے, ایکچولی ہم ریوائز کرائیں گے. سم آف دا پیرنٹس میں سے کہ بچہ 4 کلاس میں ہو گیا ہے, اس کو تو بڑے بڑے سمز کرنے چاہیے, آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کرا رہے ہیں, تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم ریوائز کرا رہے ہیں. میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جنہوں نے اپنی جو پیچھے کی کلاسز ہیں ان میں بہت اچھا نہ سیکھا ہو, کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جو ویکر رہ گئے ہوں, کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جن کو میتھڈالوجی ایسے طریقے سے نہ آتی ہو. ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. میتھمیٹکس از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ, ویری انٹرسٹنگ. دنیا کا سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ کون سا ہے؟ دا ریپلائی ٹو دس از میتھمیٹکس. آپ کو پتہ ہے میں تو انگلش کا ٹیچر ہوں اور اردو کا ٹیچر ہوں, انگلش اور اردو پڑھاتا ہوں. میں آپ کو میتھمیٹکس پڑھانے ہی اس لیے آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس کو ایک انٹرسٹنگ وے سے سیکھنا چاہیے اور اس میں دلچسپی لینی چاہیے. لوگوں کے لیے یہ سبجیکٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ان کی بیس نہیں ہوتی. جو بیسک چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کرتے, اور جب ہم اس کو آگے سے کرنا شروع کرتے ہیں پیچھے والی چیزیں آتی نہیں ہوتی تو پھر یہ سبجیکٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور وہ آتا نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ مشکل سبجیکٹ ہے. حالانکہ یہ مشکل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ. جب آپ کو یہ طریقہ آ گیا اور آپ نے اس کو اس طریقے سے جیسے میں نے یہ آپ کی ایگزامپلس کو سالو کیا, کرنا شروع کیا, تو آپ اس کو انجوائے کرنے لگیں گے. آپ کا دل کرے گا اور سمس ہوں میں ان کو سالو کروں, میں اور کو بھی کروں, اور کو بھی. اس طرح سے جب آپ کرنا شروع کریں گے آپ کے میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن کو یاد کیجئے, میتھمیٹکس کی بیسک چیزوں کو ذہن نشین کیجئے اور بیسکس کو ساتھ لے کر چلیے. جو لوگ بیسکس کو ساتھ لے کر نہیں چلتے ان کا رشتہ, ان کا رابطہ ان کی جڑ سے کٹ جاتا ہے. کوئی کسی بھی لیول پہ پڑھ رہا ہو اسے بیسکس کو ضرور ٹائم دینا چاہیے, ریوائز کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, اسے آپ کہیں ذرا اردو کے یا انگلش کے الفابیٹ لیٹرز بتاؤ, اور اس کو وہ الف بے پے نہ آتا ہو تو آپ مذاق کریں گے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ کو تو الف بے نہیں آتی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آگے آگے پڑھتا گیا اور پیچھے پیچھے سے بھولتا گیا. تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, پیچھے والے کو ساتھ لے کے چلیں. ایٹ لیسٹ ان بیسک کلاسز میں, جو آپ کی کلاس ایک پرائمری کلاس ہے, بیسک کلاس ہے,
تو ان تمام کلاسز میں خواہ آپ 2 میں ہیں، 3 میں ہیں، 4 میں ہیں، 5 میں ہیں، 6 میں ہیں، 7 میں ہیں، ان کلاسز میں بیسک چیزوں کو بار بار ریوائز کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب آپ 9th کا میتھمیٹکس شروع کریں تو کم از کم آپ کو ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ان چیزوں کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، ایل سی ایم کے بارے میں، ایچ سی ایف کے بارے میں، اسکوائر روٹ کے بارے میں، بیسک جیومیٹریکل شیپس کے بارے میں، اینگلز کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بالکل بیسک چیزوں کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، آپ کو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے آتی ہوں، تو جب آپ 9th میں جائیں گے اور آپ وہ میتھمیٹکس شروع کریں گے، آپ کو وہ میتھمیٹکس بہت آسان اور انٹرسٹنگ لگے گا۔ لیکن جب آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی، آپ کو ٹیبلز نہیں آتے، آپ کو ایڈیشن سبٹریکشن نہیں آتی، ملٹیپلیکیشن ڈویژن نہیں آتی، آپ کو اسکوائر روٹ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ کو ایل سی ایم نکالنا نہیں آتا، آپ کو ایچ سی ایف نکالنا نہیں آتا، آپ کو بیسک جیومیٹریکل شیپس کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اینگلز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ان کے ایریاز معلوم کرنے کے فارمولاز آتے ہی نہیں ہیں، اور اب آپ 9th کا میتھمیٹکس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے ارد گرد جو بڑے بھائی یا بہن ہیں ان سے پوچھئے اسپیلنگز آف میتھمیٹکس، ڈیفینیشن آف میتھمیٹکس، ایڈیشن کے سپیلنگ پوچھئے، سبٹریکشن کے پوچھئے، بہت سارے لوگوں کو اس کے سپیلنگز تک نہیں آتے۔ اگر آپ ان کو اس طرح کے سوال دیں گے، ان کو اس کو سالو کرتے ہوئے مسٹیکس کریں گے۔ ہمارے پاس جو بچے 9th میں ایڈمیشن لینے آتے ہیں، ان کے انٹرنس ایگزام میں جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ان کا داخلے کا ٹیسٹ، اس میں ہم نے یہ ایڈیشن سبٹریکشن کے سوال ڈالے ہوتے چھوٹے بچوں والے، 2-3 کلاس کے بچوں والے، وہ ان میں سے اکثریت اس کو غلط کرتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا بیسک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ سو نیور رن، walk slowly and carefully, you will reach your destination. But if you will run, you may strike against something and fall down, and then you may not be able to reach your destination. So walk slowly but steadily. آہستہ آہستہ چلیں لیکن مسلسل چلتے رہیں تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کسی چیز سے ٹکرا کے گریں، خدا نہ کرے چوٹ لگے اور پھر آپ آگے نہ بڑھ سکیں۔ یہ اس لیے ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو 4 کلاس میں بھی ایڈیشن کرائیں۔ ہم آپ کو 4 کلاس میں آپ کا چیپٹر بھی اسی ایچ او ڈی میں کرائیں گے، جس میں ہم ایل سی ایم جو ہے اس کو ایل سی ایم کا کانسیپٹ سیکھیں گے کہ کیسے ایل سی ایم نکالتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ لے کے چلیں۔ تو یہ ہوا ڈے 1 کی پریکٹس ایکسرسائز ایڈیشن۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کی آپ کی 4 کلاس کی 2nd ایچ او ڈی کلاس ہے، اور اس کلاس میں یہ سبجیکٹ اردو کا پہلا دن ہے۔ ہم پہلے اردو پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی 4 کلاس کی اردو کی بک ہے، ہماری اردو کے نام سے، ٹھیک ہے؟ چلے اب ہم اس بک کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 6 اوپن کریں گے۔ سبق نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ۔ ہم یہ سبق پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گی، آپ نے اسے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ۔ ہجرت کے 6 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ 1400 مسلمان بھی ان کے ساتھ مکہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اسٹوڈنٹس، ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک جگہ چھوڑ کر مستقل طور پر کسی دوسری جگہ پر شفٹ ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے، دوسری جگہ پر چلے جانا۔ تو کیا ہے، 1400 مسلمان بھی ان کے ساتھ مکہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے ساتھ سوائے ایک تلوار کے کوئی ہتھیار نہ رکھیں۔ اس زمانے میں اکثر قافلوں پر ڈاکو،
حملہ کر دیتے تھے، اس لیے تلوار ساتھ رکھنا ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ احرام باندھ کر سفر کریں۔ احرام باندھنے سے صاف ظاہر تھا کہ مسلمان لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، وہ صرف عبادت کی خاطر مکہ جا رہے تھے۔ پھر بھی قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کو مکہ جانے سے روک دیا۔ مسلمان دوسرے راستے سے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی ایک جگہ پہنچے۔ حدیبیہ نامی ایک جگہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ میں قریش نے اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے جھگڑا ختم کرنے یعنی صلح کے بارے میں بات چیت کریں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے آپ کی فرسٹ ڈے کی آپ کو میں نے ریڈنگ کروا دی۔ اب ہم ان کے مشکل الفاظ ڈھونڈتے ہیں اور مشکل الفاظ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس کو اپنی نوٹ بک پہ آپ نے املا کی صورت میں ٹیسٹ دینا ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ان میں کون سے مشکل الفاظ ہیں۔ ہجرت، عمرے، ہتھیار، قافلوں، ہدایت، احرام۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا، تو جو لوگ احرام باندھتے ہیں، وہ جو وائٹ سے کلر کا کپڑا نما ہوتا ہے اس کو احرام کی صورت میں باندھتے ہیں۔ ارادہ، اس کے بعد حدیبیہ، قریش، صلح، یہ تمام الفاظ ہیں جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، زبانی یاد کرنا ہے اور پھر اس کو املا کی صورت میں لکھنا ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ کو پہلی کلاس میں جو آپ کا نوٹ بک ورک ہے وہ کیا ہے، وہ ادھر سے میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ آپ نے اس کو اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے، لکھ کے آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے ہیڈنگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ، پھر آپ نے سوال نمبر 1 لکھنا ہے۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ سفر میں اپنے ساتھ ہتھیار کیوں رکھتے تھے؟ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ سفر میں اپنے ساتھ ہتھیار کیوں رکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے رسول اللہ کے زمانے میں لوگ سفر میں اپنے ساتھ ہتھیار اس لیے رکھتے تھے کیونکہ اکثر قافلوں پر ڈاکو حملہ کر دیتے تھے۔ دوبارہ پڑھیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ سفر میں اپنے ساتھ ہتھیار اس لیے رکھتے تھے کیونکہ اکثر قافلوں پر ڈاکو حملہ کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ سفر میں اپنے ساتھ ہتھیار اس لیے رکھتے تھے کیونکہ اکثر قافلوں پر ڈاکو حملہ کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ جب قریش نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تو مسلمان کون سی جگہ ٹھہرے؟ جب قریش نے
مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تو مسلمان کون سی جگہ ٹھہرے؟ اس کا جواب ہے جب قریش نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تو مسلمان حدیبیہ نامی جگہ پر ٹھہرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، جب قریش نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تو مسلمان حدیبیہ نامی جگہ پر ٹھہرے۔ جب قریش نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تو مسلمان حدیبیہ نامی جگہ پر ٹھہرے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا فرسٹ ڈے کا ورک ہے جو آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ اوپر ڈیٹ مینشن کرنی ہے، چیپٹر کا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دونوں کوسچنس کو لکھنا ہے اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔